بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا ایک بار پھر متحدہ عرب امارات کا دورہ منسوخ۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی زخمی۔ امریکہ نے پاکستان کو ترکی سے ہیلی کاپٹرز کی فراہمی رکوا دی۔ کپتان بابر اعظم کا ورلڈ ریکارڈ خطرے میں پڑ گیا۔ سلمان خان نے فلموں میں کمائی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دل کی بے ترتیب دھڑکن نوٹ کرنے والا اسپیکر تیار۔ ہفتے میں 2 بار مچھلی کھائیں، دل پاورفل بنائیں۔ چائنا امریکہ پر سبقت لے جانے کی کوششوں کو تیز تر کر رہا ہے۔ امریکہ تیکھے سوالات پر تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کا صحافیوں پر سینیٹائزر کا سپرے۔ ملیشیا کی عدالت نے عیسائیوں کو لفظ اللہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کا دورہ ایک بار پھر منسوخ کر دیا ہے، جس کی وجہ اہلیہ کی ناساز طبیعت بتائی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو کی اہلیہ سارہ کو کل صبح ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اردن کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم کے طیارے کو عرب امارات جانے کے لیے فضائی حدود کے استعمال کی اجازت ابھی تک نہیں دی گئی تھی، جس کی وجہ سے دورہ عین موقع پر منسوخ کیا گیا۔ واضح رہے دوستوں کہ کل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو متحدہ عرب امارات کے پہلے دورے پر ابوظہبی جانا تھا، تاہم اس سے پہلے بھی نیتن یاہو عرب امارات کا دورہ منسوخ کر چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آگے بھی کریں۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی ایک حملے میں شدید زخمی ہو گئی۔ ممتا بینرجی پر یہ کارروائی گزشتہ روز اس وقت ہوئی جب وہ ریاستی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا کے واپس جا رہی تھیں۔ ممتا بینرجی کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد میں کار میں بیٹھ کر لوگوں سے ملاقات کر رہی تھی کہ اچانک 4-5 افراد آئے اور گاڑی کا دروازہ ان کی ٹانگ پر زور سے دے مارا۔ واقعہ کے بعد ممتا بینرجی کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں 48 گھنٹے کے لیے ڈاکٹرز کی زیر نگرانی رکھا جائے گا۔ 2018 میں ترکی اور پاکستان کے درمیان 30 ہیلی کاپٹرز کی خریداری کے لیے معاہدہ ہوا تھا۔ امریکہ نے پاکستان کو ترکی کی جانب سے ہیلی کاپٹر کی فراہمی رکوا دی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان کے ترجمان ابراہیم کالن نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ امریکہ نے ترکی کی جانب سے پاکستان کو 30 گن شپ ہیلی کاپٹرز کی فراہمی رکوا دی ہے، جس کے بعد امکان ہے کہ پاکستان یہ ہیلی کاپٹرز چائنا سے خریدے گا۔ ہیلی کاپٹر 2 انجنز پر مشتمل کسی بھی موسم میں حملے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں امریکی انجن لگے ہوتے ہیں۔ تاہم امریکہ نے ترک کمپنی کو انجن کی فراہمی کے لیے لائسنس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ انجن کی فراہمی روک کر اپنے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اگست 2018 میں ترکی اور پاکستان کے درمیان ہیلی کاپٹرز کی خریداری کے لیے $1.5 بلین کا معاہدہ ہوا تھا، تاہم امریکہ کی جانب سے ترک کمپنی کو لائسنس کی فراہمی روکے جانے پر یہ معاملہ التوا کا شکار ہو گیا تھا۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم کا T20 کرکٹ میں تیز ترین 1000 رنز مکمل کرنے کا ریکارڈ ٹوٹنے کے قریب ہے۔ بابر اعظم نے T20 کرکٹ کی 26 اننگز میں 1000 رنز کا سنگ میل عبور کرتے ہوئے عالمی ریکارڈ اپنے نام کے آگے درج کروایا تھا۔ تاہم اب یہ ریکارڈ خطرے میں ہے اور ڈیوڈ ملان کے پاس T20 کرکٹ میں تیز ترین 1000 رنز مکمل کرنے کا موقع آ گیا ہے۔
انگلش بیٹسمین ڈیوڈ ملان ٹی20 کی صرف 19 اننگز میں 855 رنز اسکور کر چکے ہیں اور جمعے کو شروع ہونے والی بھارت کے خلاف سیریز میں مزید 145 رنز بنا کر بابر اعظم کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے وراٹ کوہلی کو اس ریکارڈ سے محروم کیا تھا۔ دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ 6 کے بقیہ میچز اس سال جون میں کراچی میں کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور 6 فرنچائزر کے نمائندگان نے یہ متفقہ فیصلہ جمعرات کو منعقدہ ایک ورچوئل اجلاس میں کیا تھا۔ بالی ووڈ پر راج کرنے والے سلمان خان نے فلموں کی کمائی میں تمام اداکاروں کو ایک بار پھر پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سلمان خان کی 9 فلمز ایسی ہیں جنہوں نے 100 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا ہے، جبکہ 3 فلمز ایسی ہیں جنہوں نے 200 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا ہے۔ بالکل اسی طرح 3 فلمیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے 300 کروڑ سے زیادہ پیسے بنائے ہیں، اور سلمان خان کو بالی ووڈ کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اس فہرست میں اکشے کمار دوسرے نمبر پر ہیں اور ان کی 11 فلمز نے 100 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا۔ تاہم اکشے کمار کی کوئی ایسی فلم نہیں ہے جس نے 300 کروڑ سے زائد پیسے کمائے ہوں، جبکہ مسٹر پرفیکٹ عامر تیسرے نمبر پر ہیں جن کی صرف 2 فلمز ایسی تھیں جنہوں نے 100 کروڑ کمائے، اور 2 فلمز ایسی تھیں جنہوں نے 300 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا۔ جاری کردہ رینکنگ میں اجے دیوگن چوتھے، شاہ رخ خان 5ویں، جبکہ ہرتیک روشن چھٹے اور رنویر سنگھ 7ویں نمبر پر ہیں۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے سائنسدانوں نے آواز والا ایک اسپیکر بنایا ہے جو 2 فٹ دور بیٹھے شخص کے دل کی دھڑکن میں معمولی بے ترتیبی بھی شناخت کر سکتا ہے۔ اب تک ہم نے اسپیکروں سے عمران خان، نواز شریف یا مودی کی تقریریں ہی سنتے رہے ہیں، لیکن اب ایک ایسا اسپیکر بنا دیا گیا ہے جس کے سامنے بیٹھنے سے دل کی بے ترتیب دھڑکن یعنی اریدمیا نوٹ یا سن سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی لرننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی بھی شخص سے جڑے بغیر کسی دل کی دھڑکن سن سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کی ترتیب یا بے ترتیبی کو نوٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابتدائی درجے میں ہی دل کی مختلف بیماریوں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ ابتدائی آزمائش میں یہ اسپیکر بہت کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ دل کی دھڑکن میں کمی پیشی اور بے قاعدگی کو نوٹ کرنے والا نظام ایسے مریضوں کے لیے بنایا ہے جنہیں بالخصوص گہری نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اسپیکر کسی دل کی بے قاعدگی کو نوٹ کر کے فوری طور پر اس کی خبر ڈاکٹر کو بھی دے سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہارٹ بیٹ یعنی دل کی دھڑکن اور ہارٹ ریدم یعنی دل کے دھڑکنوں کے درمیان وقفوں میں کمی پیشی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس ضمن میں ہارٹ ریدم بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی فالج اور دیگر خطرناک امراض کی وجہ بنتی ہے، لیکن اس کی شناخت بہت مشکل ہوتی ہے، اور اب نہایت ہی کم خرچ میں اس کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ اسمارٹ اسپیکر کو گھر میں استعمال کر کے دل کے مریضوں کو اموات اور پیچیدہ صورتحال سے بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے لیے مریض کو اسپیکر سے 2 فٹ سے کم دوری پر بٹھایا جاتا ہے اور حساس اسپیکر کمرے میں ایسی آواز بکھیرتا ہے کہ آواز مریض کے دل اور سینے سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہے اور بتاتی ہے کہ دل کی دھڑکن کیسی ہے اور 2 دھڑکنوں کے درمیان وقفہ برابر ہے یا تبدیل ہو رہا ہے۔ امراض دل میں مبتلا یا فالج کے خطرے میں گھرے خواتین اور حضرات اگر ہفتے میں 2 مرتبہ مچھلی کھائیں تو اس سے دل کو توانا رکھنے کے ساتھ ساتھ امراض دل کو روکا جا سکتا ہے۔ دنیا کے 60 ممالک میں لاکھوں افراد پر کیے گئے مطالعے کے بعد اس حقیقت کے مزید ثبوت ملے ہیں کہ اگر تیل والی آئلی مچھلیوں کو ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ کھایا جائے تو یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ تیل بردار مچھلیوں میں اومیگا 3 ایسڈ وسیع مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ امریکہ، جاپان، چائنا اور یورپ میں 1,92,000 افراد کی غذائی عادات کا جائزہ لیا گیا، جن میں 52,000 دل کے مریض بھی شامل تھے۔ ان میں سے جن افراد نے ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ مچھلی کا استعمال کیا ان کا دل تندرست اور توانا دیکھا گیا۔
امریکہ کے اعلیٰ فوجی کمانڈر نے منگل کو واشنگٹن میں کانگریس کی ایک سماعت کے دوران کہا ہے کہ چائنا ایسے منصوبوں پر کام تیز کر رہا ہے جن سے وہ دنیا کے موجودہ نظام کو اپنی منشا کے مطابق ڈھال سکے۔ چائنا امریکہ پر سبقت لے جانے کی کوششوں کو تیز تر کر رہا ہے۔ کمانڈر ایڈمرل فلپ ڈیوڈسن کا کہنا تھا کہ مجھے تشویش ہے کہ چائنا اپنے عزائم میں تیزی لاتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر آزاد تجارت اور قواعد پر مبنی آزاد تعلقات میں امریکہ اور اس کے قائدانہ کردار کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ میں چائنا کے جارحانہ رویے پر تشویش کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا طویل عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ وہ 2050 تک اس امریکی کردار کو ختم کر دے گا۔ ہمیں تشویش ہے کہ کہیں وہ اس ہدف کو اور قریب نہ لے آئے۔ ڈیوڈسن اس سال کے اختتام تک ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے چائنا کی جانب سے درپیش خطرے کے بارے میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منگل کے روز انہوں نے چائنا کو 21ویں صدی میں سلامتی کے لیے سب سے بڑا اور طویل عرصے تک قائم رہنے والا خطرہ قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے طاقت کا توازن ناموافق ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے بقول ایک ایسا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے جو چائنا کو مزید نڈر کر دے گا۔ ایک اور اعلیٰ ترین انٹیلیجنس اہلکار ایڈمرل مائیکل نے گزشتہ ہفتے ایک ورچوئل کانفرنس سے خطاب میں کہا تھا کہ ہمارا سامنا ایک عالمی سطح کی توسیع پسند چینی آرمی سے ہے جو کسی بھی ایسی جگہ مداخلت پر تیار ہوگی جہاں چینی مفادات کو خطرات لاحق ہوں گے۔ حکام کو خدشہ ہے کہ جوں چینی اور امریکی آرمی کی صلاحیت میں فرق کم ہوتا جائے گا، چائنا اسی حکمت عملی کو مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ اگلے مالی سال میں چائنا نے اپنا دفاعی بجٹ 6.8% تک بڑھا دیا ہے۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم چن اوچا نے صحافیوں کی جانب سے کیے گئے تیکھے سوالات پر جواب دینے کی بجائے ان پر سینیٹائزر کا اسپرے کر دیا۔ بینکاک میں پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کی جانب سے کابینہ میں رد و بدل کے سوال پر تھائی لینڈ کے وزیر اعظم اوچا غصے میں آ گیا اور سینیٹائزر کی بوتل اٹھا کر صحافیوں پر اسپرے کر دیا۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم دوستو ریٹائرڈ آرمی جنرل ہے اور 2014 کے مارشل لا کے بعد سے اقتدار میں ہے۔ ماضی میں بھی انہوں نے ایک صحافی کے سر پر مکہ لگایا تھا اور اس کا کان مروڑ دیا تھا۔ ملائیشیا کی مقامی عدالت نے ملک میں بسنے والے عیسائیوں کو لفظ اللہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کوالالمپور کی ہائی کورٹ سے مسیحیوں کو لفظ اللہ کے استعمال کرنے پر عائد پابندی کے قانون کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے عیسائیوں کو لفظ خدا کے ساتھ ساتھ اللہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق ملائیشیا کی عدالت نے یہ فیصلہ ایک عیسائی خاتون کی جانب سے دائر درخواست پر دیا ہے، جس میں اس نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس کا مذہبی مواد ضبط کیا گیا ہے جس پر لفظ اللہ درج تھا۔ ملائیشیا میں غیر مسلموں اور خاص کر عیسائیوں کی جانب سے لفظ اللہ کے استعمال کے سبب ماضی میں کشیدگی پیدا ہوئی تھی اور پرتشدد واقعات بھی پیش آئے تھے۔ ملائیشیا میں مسلمانوں کی 2/3 اکثریت ہے اور عیسائیوں کی بھی بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ ملائیشیا کی عیسائی برادری کا ماننا ہے کہ اللہ کا لفظ عربی سے مالی زبان میں شامل ہوا ہے، اس لیے وہ اسے استعمال کرتے ہیں اور یہ خدا کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ 2008 میں ملائیشین حکام نے ایک عیسائی خاتون سے مالی زبان کی ایک CD کو قبضے میں لیا تھا جس میں لفظ اللہ کے استعمال کی ریکارڈنگ پائی گئی تھی۔ مسیحی خاتون نے 1986 میں عائد کی گئی پابندی کے خلاف قانونی لڑائی کا آغاز کیا جس میں عیسائیوں پر اس لفظ پر لگنے والی پابندی عائد کی گئی تھی۔ جج نوربی نے اپنے فیصلے میں مزید کہا ہے کہ عیسائی لفظ اللہ کے ساتھ کعبہ، بیت اللہ اور صلات کا نام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔